أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل بعد ذلك زنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باب خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے دھار کے بعد جو مہینہ اعلیٰ حضرت ہے تو اعلیٰ حضرت دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زبان پھول بدن پھول اور اللہ جو مل جائے میں ان کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ چاہے کبھی دلہن پھول اور کیا بات رضا احسان اسران کرم کی زہرا ہے کبھی جس میں حسن و حسین پھول اور اعلیٰ حضرت دہلوی ایک اور جگہ ہمارے عقیدہ جو الحمدللہ ہمارے بڑوں کا نظریہ ہے عقیدہ ہے ہمارا وہی ہے اعلیٰ حضرت دہلوی فرماتے ہیں مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول صدیق و فاروق و حیدر و عثمان ہر ایک اسی شاخ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور پھول کا درخت ہے اور سیدہ طیبہ طاہرہ آپ رحمت ہیں اور امام حسن حسین اس کی کلیاں ہیں اور سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی مولا علی شیر خدا اس درخت کی ایک شاخ ہے الحمدللہ ہمارا بڑے ہمیں عقیدہ دے کر کے ہم اسی پر قائم ہیں ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں ہم نے صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے اور اہل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے ایک شاعر ہے وہ کہتے ہیں جڑا حق ماننا حیدر ایمان یقین سے نہیں آیا وہ کہتے ہیں جو مولا علی کو حق نہیں مانتا مجھے اس کے ایمان پر یقین نہیں ہے وہ بے ایمان ہے ایمان والا نہیں ہے جڑا حق نہیں مانتا حیدر ایمان یقین سے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین سے نہیں آیا جڑا منکر ہے رات مردہ بشر دے دین سے نہیں آیا یہ صدیق دا سچ مشکوک ہے تو سچ زمین سے نہیں آیا آج لوگ اہل بیت کو آڑ بنا کر صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں آج لوگ اہل بیت کو آڑ بنا کر سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کرتے ہیں اہل بیت کو آڑ بنا کر حضرت عمر فاروق عثمان غنی مولا علی کی گستاخی کرتے ہیں ہم صحابہ ہمیں بابا جی یہ عقیدہ دے کر گئے بابا جی فرماتے تھے جب بات بڑوں کی آ جائے صحابہ کی آ جائے اہل بیت کی آ جائے وہاں نہ اپنا علم چلانا ہے نہ ہی تحقیق چلانی ہے وہاں صرف ہم صحابہ کے غلام ہم تو آج لوگ کہتے ہیں جناب ہمارے مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں فلاں مولوی صحابہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں فلاں پیر یہ بات کر رہے ہیں میں نے کہا جناب آپ کے پیر کی یہ حیثیت ہے ہم نے تو صحابہ کو حضور کی وجہ سے مانا ہے ہم نے تو اہل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے ہم سب کو رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جا کر حضرت اسود کا جو پتھر ہے نا پتھر اس کو جا کر چوم کر کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے حضرت اسود کو چوم کر کہا حضرت اسود یہ مت سمجھنا تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو جنت کا پتھر ہے، حضرت اسود یہ بھی مت سمجھنا کہ تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ دنیا تجھے آ کر چومتی ہے، فرمایا حضرت اسود یہ بھی مت سمجھنا کہ اس لیے چوم رہا ہوں تو کعبے کے ساتھ لگا ہوا ہے، فرمایا حضرت اسود ہم تجھے اس لیے چوم رہے ہیں کہ سرکار نے ایک بار چوما تھا، بس ہم بھی کسی مولوی کے ہاتھ چومتے ہیں، کسی پیر کے ہاتھ چومتے ہیں، کسی سید کی عزت کرتے ہیں تو یہ مت سمجھے کہ اس کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم سب کی عزت رسول اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں، ہم سب کو چومتے بھی حضور کی وجہ سے ہیں۔ ہمارے بابا جی ہمیں بتا کر گئے کہ انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، بس ہمارا یہ ہم حضور سے بابا جی نے کہا حضور نہ بننے والا ٹوٹ کے حضور نہ پیار کرنا ہے۔ صحابہ نے کبھی بھی آج لوگ یہ بھی باتیں کرتے ہیں، دیکھیں جی لبیک یا رسول اللہ والے بابا جی اصل میں قوم ہے جاہل، انہوں نے قرآن پڑھا نہیں، انہوں نے پڑھا مسٹر چپس نیشنل مڈیلا انگریز کی تاریخ، یہ رسول اللہ کے فرمان اور احادیث کی کتابیں اور قرآن پڑھے ہوتے تو یہ باتیں نہ کرتے۔ فیض آباد کے اندر بابا جی نے حدیث بیان کی کہ جو صحابہ تھے وہ حضور کا پیشاب مبارک پہ پی گئے، صحابہ حضور کی جو لعاب دہان تھی وہ اس کو بھی ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے مبارک پر، اب لوگ نہیں پڑھے تو اس میں قصور ہمارا نہیں ہے، یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عروہ بن مسعود بعد میں مسلمان ہوئے تھے نا، جب آپ سفیر بن کر آئے مکے والوں کی طرف سے تو جب واپس گئے تو مکے والوں نے پوچھا بتاؤ جی کیسا تھا حضور کے دربار کا منظر کیسا تھا، فرمایا واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر و کسریٰ والنجاشی، فرمایا میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، دنیا کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن جو دربار میں نے محمد عربی کا دیکھا ہے ویسا دربار کہیں بھی نہیں دیکھا۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا حضرت عروہ بن مسعود نے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن آپ نے کہا جو منظر میں نے حضور کے دربار میں کیا دیکھا، فرمایا 1400 صحابہ موجود تھے، 1400 صحابہ، میرے آقا مولا لعاب دہان پھینکتے تھے نا اپنے زبان مبارک سے، اپنے منہ مبارک سے، تو صحابہ ہاتھ آگے کر لیتے تھے، حضور ادھر پھینکیں، حضور ادھر پھینکیں، اور یہاں تک کہ حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ صحابہ جو تھے نا وہ لڑتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے صرف لعاب دہان لینے کے لیے۔ آج امت جو ہے حضور سے پیار کرنے، مولوی جو ہے ممبروں پر بیٹھ کر حضور کی ذات پر بحثیں کرتے ہیں۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے کہا 1000 بار بشویم، ہماری زبان 1000 بار بھی مشک و عنبر سے ہم دھولیں، اپنے منہ کو جو ہے مشک و عنبر سے دھوئیں، پھر بھی حضور کا نام لینا بے ادبی ہے۔ آج جو مرضی بیٹھ کر صحابہ کے بارے میں بکواس کرے، جو مرضی بیٹھ کر اہل بیت کے بارے میں بات کرے، جو مولوی مرضی بیٹھ کر منبر پر بیٹھ کر سرکار کے بارے میں باتیں کرے، کوئی مجھے اپنی ماں کے بارے میں بات کرنے دے گا یہاں؟ کوئی مجھے اپنے باپ کے بارے میں بحث کرنے دے گا؟ میں کہوں کہ تمہاری ماں کو یہ پتا ہے، تمہاری ماں یہ تھی، تمہاری یہ کرنے دے گا؟ کوئی بیٹھ کر میری ماں کے بارے میں بات کرے، میرے باپ کے میں کرنے دوں گا؟ جب بات ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں سن سکتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کیسے سن لیتے ہیں؟ ہمارے اتنے کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں، نام ان کے نام کا کھاتے ہیں، پھر باتیں بھی انہی کی سنتے ہیں۔ مولویوں کو لاکھ روپے دلا کر ممبروں پر بٹھا کر 80,000 دے کر 70,000 دے کر 90,000 دے کر لاکھوں کا دے کر ممبروں پر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی لو جی مولوی صاحب بیٹھ کے ان صحابہ کی گستاخی کرو۔ ہم خود ان کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ جناب صحابہ کی گستاخی کریں، اہل بیت کی گستاخی کریں، پیسے بھی دیتے۔ اگر ہم نے مولویوں کو لگام ڈالی ہوتی جو صحابہ کو بھونکتے ہیں تو آج اتنی ضرورت نہ ہوتی۔ اور ویسے بھی ہمارے سر سے ہمارے قائد کا جب سے سایہ اٹھے نا، ویسے بھی باپ کا سایہ جب چلا جائے نا تو مشکلات آ جاتی ہیں۔ ہمارے قائد شیخ الحدیث نصیر علامہ خادم حسین رضوی جب آپ اس دنیا میں تھے نا کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی صحابہ کو بھونکے، برسر عام کوئی نہیں بھونکتا تھا جیسے اب بھونکنے لگ گئے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی بابا جی اس دنیا سے تشریف لے گئے اب ہر جگہ سے فتنے اٹھ رہے ہیں، ہر مولوی بیٹھ کر برسر عام بھونک رہے ہیں، کوئی لگام ڈالنے والا نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر صحابہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور کا چہرہ مبارک صحابہ اتنا نہیں دیکھتے تھے، سارے صحابہ جب حضور کے سامنے بیٹھتے تھے لیکن آپ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ حضور کے چہرے کی زیارت حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دیکھ کرتے تھے۔
سب سے زیادہ چہرے کی طرف. اور آپ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق جب حضور کو دیکھتے تھے نا تو میرے آقا و مولا کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتا ہے. فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر جب دیکھتے حضور مسکراتے تو سیدنا صدیق اکبر بھی مسکرا پڑتے. حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق حضور کو دیکھ کر مسکراتے اور حضور ان کو دیکھ کر مسکراتے. جن کو سرکار دیکھ کر مسکراتے ہوں آج مولوی ان پر باتیں کرتے ہیں. حضور نے تو فرمایا وَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ. جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے کی اور جس نے مجھ سے کی اس نے رب سے محبت کی. اور حضور نے فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ. جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے رکھا پھر اس نے صحابہ کے بارے میں بندہ سوچنے پہلے اپنی اوقات کو دیکھے بھی ہماری اوقات کیا ہے. اس لیے ہمیں جو عقیدہ ہمارے بزرگوں نے دیا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا علی صحابہ اور اہل بیت جو ان کے پیچھے چلے وہ ہو سکتا ہے کہ راستے سے بھٹک جائے. آج کوئی حضرت ابوبکر صدیق کا نام ہے مولوی بیٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بات کریں یار. آپ سوچتے بھی نہیں ہیں پھر ان مولویوں کو سننے کے لیے چلے تو جاتے ہیں. اپنے عقیدے جو ہیں قیامت والے دن ہمارے اور کام کیا آئے گا اعمال ہمارے کیا ہیں. پہلی امتوں نے تو ایک گناہ کیا چہرے کی شکل بدل گئی. وجہ عالمین القردۃ والخنازیر وعبدۃ الطاغوت. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب پہلے امتیوں نے ایک گناہ کیا ہم نے خنزیر کی شکل بنا دی باندر کی شکل بنا دی. خون کا عذاب آ گیا پتھروں کا عذاب آ گیا مینڈکوں کا عذاب آ گیا. آج ہم نے کوئی کرتوت چھوڑا ہے سارے کرتوت ہم نے آپ نے اور میں نے کیے پھر بھی آپ کا چہرہ بھی سلامت میرا بوتا بھی سلامت ہے. وجہ کون ہے میرے آقا و مولا کی وجہ ہے حضور کی وجہ سے آپ کے اور میرے چہرے نہیں بگڑتے. لیکن آج اس کے باوجود پھر ہم صحابہ کی ہم کون سا عمل لے کر جائیں گے کہ صحابہ. یہ تو میں ایک پڑھ رہا تھا امام صاحب فرماتے رہے امام عبداللہ ہیں محدث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں طواف کعبہ کے لیے حرم پاک میں گیا نا جب عمرے کے لیے تو کہتے ہیں وہاں میں نے دیکھا غور کیا کہ ایک شخص ہے وہ بڑا نیک ہے اس کا چہرہ نورانی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا ایک دن گزرا 2 دن گزرا 3 دن میں نے بڑا غور کیا وہ پانی نہیں پیتا تھا. ہر کوئی زمزم پی رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی اس کو میں نے نہیں دیکھا وہ پانی پیتا ہوں. کہتے ہیں میں نے اسے پیچھے لگ گیا میں نے کہا دیکھو تو صحیح. کہتے ہیں ایک دن گزرا 2 دن گزرے 3 دن 4 دن 5 دن ہفتہ گزرا میں نے اسے دیکھا اس نے پانی نہیں پیا. کہتے ہفتے بعد میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا میں نے کہا جناب بتائیں خیر ہے آپ کو پیاس نہیں لگتی. کہا نہیں جناب. کہا کیا وجہ. کہتے ویسے برکت کے لیے کبھی کبھی آپ زمزم پی لیتا ہوں پیاس مجھے آج تک نہیں لگی. وجہ کیا ہے. انہوں نے کہا آپ بیٹھے ان کو بٹھا کر انہوں نے پوچھا وجہ بتاؤ. انہوں نے کہا جناب میں علی علی کرنے والا تھا میں پہلے علی علی کرتا تھا. سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق عثمان غنی صحابہ کی گستاخی کرتا تھا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری کون سی نیکی پسند آئی تھی اللہ نے مجھے ہدایت دینی تھی. کہتے ایک مرتبہ میں ادھر ہی حرم کعبہ میں سویا مجھے نیند آ گئی. میں نے نیند میں کیا دیکھتا ہوں قیامت کا منظر برپا ہے لوگوں کی پیاس کی وجہ سے زبانیں باہر نکلی. قیامت والے دن آج پتہ نہیں کس چیز کے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ سارے کو پیسہ ہے ہم چودھری ہیں مولوی صاحب ممبر پر بیٹھ کر سیاسی گفتگو کر رہے ہیں. بھی آپ کو لگتا ہے ہم سیاسی گفتگو کر رہے ہیں دین غلط بیان کرتے ہو تو آپ کھڑے ہو ہمیں دین سمجھاؤ. مرد وہ ہوتے جو یہاں کھڑا ہو کر وہ مرد نہیں ہے وہ منافق ہے جو باہر نکل کر باتیں کرے. ہاں یہ بات حقیقت ہے. جس کو لگتا ہے نا جن کو 6 کلمے نہیں پڑھنے آتے جن کو 6 کلمے نہیں پڑھنے آتے قرآن خوانی ہم چودھریوں کے غلام ہیں ہم نمبردار کے بھی غلام ہیں ہم آپ کے بھی غلام ہیں. لیکن پہلے شرط یہ ہے کہ آپ حضور کی غلامی کریں. ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہو ہم سے عزت کروانا چاہتے ہو چاہے جو بھی ہے داڑھی والا ہے بغیر داڑھی والا ہے ٹوپی والا ہے بغیر ٹوپی والا ہے لیکن رسول اللہ کا وفادار ہے تو ہم اس کی جوتی اٹھا لیں گے. ہم حضور کی ہر غلام کے غلام ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جن کو کلمہ نہ پڑھنا آتا ہو چودھری صاحب ترجم ہیں جڑے دین دے دشمن ہیں نمبردار جڑے دین دے دشمن ہیں پارٹیاں نال کھڑے ہونے بلے شیر تیر تے گدڑ نال تے پھر ساڈے نال گلاں کرتے ہیں. او قرآن خوانی ہوئے نا قرآن خوانی فاتحہ دے پہنچ جاویں تے اوتھے کو کہیں لے لو جی چودھری صاحب سپارہ تے پڑھو تے 2-2.5 گھنٹے لگ جانے پیر سپارہ مکدا نہیں بس دیکھتے رہنے بھی پڑھا کی پڑھا آندا تے ہے نہیں. بسم اللہ کسی نے پڑھنا بھی آوے تے پھر وہ بھی 2 گھنٹے بسم اللہ ہے مجھے واضح تلفظ سے اچھا پڑھنا آتا ہے. ہم نے تو قرآن کے لفظ بھی کبھی سیدھے نہیں کیے اور باتیں کرتے ہیں حضور کے غلام ہیں. ہم نے تو لاکھوں ہزاروں کروڑوں روپے انگریزی کے لفظ سیدھے کرنے کے لیے کس کی فیسیں بھری پنجاب کالج کی فیسیں بھری انگریز کی تعلیم کے لیے بھری اور جو مفت بیٹھ کر مولوی قرآن پڑھاتا ہے اس کے لیے بھی کبھی گئے کہ یار ہم قرآن کے لفظ سیدھے کرنے.
قرآن نہیں پڑھنا تو باتیں کرتا ہے نہیں. قرآن پڑھے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین. جو 2 گھنٹے بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ کھڑے ہو کر ہمیں دین سمجھانا چاہتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں ہمیں تو الحمدللہ قرآن بھی آتا ہے 6 کلمے بھی آتے ہیں. چلو چھڑو تو میں کلمہ بھی نہیں سنتا مرد ہو تو کھلو اسی توڑے نال گل کرانگے توڑے کنو کلمے بھی نہیں سن دے اسی توڑے کنو قرآن بھی نہیں سن دے تسی اس طرح دا سنت طریقہ ہی دس دے. ایڈے تسی کہندے ہو مسلمانوں دے چودھریاں دے فلانے ہاں بھی جنہوں نے لگتا ہے ہم دین غلط بیان کر رہے ہیں مولوی منبر پر بیٹھ کر سیاسی گفتگو کر رہا ہے تو وہ کھڑا ہو کر ہمیں بتائے اس طرح کا سنت طریقہ کیا ہے. انگلیاں کیسے رکھتے ہیں سردیوں میں کیسے رکھتے ہیں گرمیوں میں کیسے رکھتے ہیں. جن کو یہ بھی نہ آتا وہ اٹھ کر ہمیں دین میں سمجھائے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. قیامت تک رسول اللہ کا فرمان بھی چمکتا رہے گا حضور کا دین بھی چمکتا رہے گا. مولوی انہیں کیمیں نظام چلائیں گے یہ تجارت کیسے کریں گے ملک کی معیشت کو کیسے سنبھالیں گے ملک کیسے سنبھالیں گے حکمرانی کیسے کریں گے. ان مولویوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میں کہ وہ بول ہیں سانو بابا لائن میں کھا گیا ہمیں ہمارے بابا کی لائن دکھا گئے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت پڑھا گئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی سیاست پڑھا گئے ہیں حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی مولا علی کی سیاست پڑھا گیا ہے. ہمیں ہمارے بابا جی پڑھا گئے ہیں. ہم نے کہا مولویوں یہ کیسے نظام چلاؤ گے. میں نے کہا افغانستان دے مولوی چلا نہیں رہے نہیں چلا رہے. سارے کہنے سے مولوی نہیں آنگے مولوی نہیں آ سکتے. میں کہ پتر انہوں نے کو جتیاں بھی نہیں ہیں تے انہوں نے بغیر جتیاں دے توڑے پیو امریکہ نو لمیاں پایا تے سارے کو جتیاں بھی چنگے ہیں تے انشاءاللہ اسی کسی توڑی حیثیت کی ہے سارے کو رب اگر رب انہوں نے طاقت دیتی ہے نا تے تسی بھی کھڑے رہے نا بچے سمجھ آنے کو ہے نا بچوں کو بھی آ جائے جڑے 6 مہینے دے بچے ہیں نا 8-9 مہینے دے انہیں دے بیٹھنے لگ جانے تو جو بچے بیٹھ سکتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے انہوں دے سامنے لبیک کا نعرہ لگے تو ہلن لگتا ہے بیٹے ہاتھ چکن جو میں پھر انجن شروع ہو جانا 11 سال کا بچہ مجھے قصور کے اندر سے اس نے توصیف نامی بچے نے فون کیا اس نے کہا شاہ جی میں آپ کو روز فون کر لیا کروں میں کہ کیوں خیر ہے کہندے جی میں لبیک جوائن کیا میں نے کہا آپ کو فون نہیں کرنا میں کہا اچھا جی فون کر لیا کرو میں نے کہا اچھا جی کب جوائن کیا کہتے جب سے عمران خان نے آسیہ ملونہ کو چھوڑا ہے میں نے چھوڑ دیا میں کہ غیرت ہے انہوں بھی آگئی بڑے بڑے دنیا دار کمینے حکمرانہ نے پھر بھی قوم کو چھڑنے 11 سالہ بچے نو سمجھ آ گئی میں کہ اچھا کہتا شاہ صاحب میں روزانہ اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے دوست کتنے ہوں گے 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال اتنے ہی اس کے دوست ہوں گے کہتا شاہ صاحب ہفتے میں ایک بار روز نہیں تو ایک بار لازمی میں اپنی گلی کے اندر نکل کر اپنے دوستوں کے ساتھ فرانس کے خلاف احتجاج کرتا ہوں سمجھ آنے ہوئے تھے بچے نو آ جاوے وہ اس میں جتنی طاقت ہے تو وہ تو حضور کے گستاخوں کے لئے نہیں کر رہا ہے نا لگام ڈالنے کے لئے نہیں کر رہا ہے کہ یا اللہ میرے پاس جتنی طاقت ہے میں گلی تک آ رہا ہوں اور جن کے پاس طاقتیں ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے اس کے باوجود بھی حضور کی عزت کے لئے نہ نکل سکے آج فواد ڈبو کہتا ہے جناب دیکھو جو افغانستان والے مولوی ہیں وہ بہت اچھے ہیں پاکستان والے لبیک والے مولوی اچھے نہیں ہیں میں کہ پتر لوگ کی مندر زوران ہوں پہلے تسی انہوں نے دہشت گرد کہندے سی آج رب طاقت دیتے مننے کہ نہیں مننے آج تسی سانو بھی کہہ رہے ہو رب سانو بھی طاقت دے گا انشاءاللہ مننا پینا ہے کوئی مسئلہ نہیں پریشان نہیں ہونا صاحب یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میرے دین کی مدد کرو تمہاری مدد بھی کروں گا تمہیں ثابت قدم بھی رکھوں گا اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ ایسے سینہ چوڑا کر کے اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہوں اپنے
اپنے قائدین کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنے ضلع کے امیر کے ساتھ، اپنے بی پی کے، یو سی کے، ڈویژن کے، اور اپنی قیادت جانشین امیر المجاہدین حافظ صاحب بن خادم حسین بھی یار 6 مہینہ لگے ہیں ساڑھا کہا جھکے 26 سالہ نوجوان کو پورا کفر نہیں جھکا سکے منیا پھر امام ربانی دے مننا لگا پھر ساڑھا قائد ہویا نا اسی نہیں بیٹھی حضرت ابو دجانہ دی چال جدو بابا جی فرما دے سن حدیث دے کتابیں سیرت دے کتابیں موجود ہے حضرت ابو دجانہ کو جب حضور نے تلوار دی تھی تو آپ شعر پڑھ رہے تھے اور یوں سینہ کوڑا کر کے چل رہے تھے اور شعر پڑھانا اللہ ذی آہدنی یا خلیلی ہم نے وہ چال نہیں دیکھی مولا علی نے جب عمر بن عبد ود 1000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا مولا علی نے اس کا سر اتار دیا پھر سر اتار کر مولا علی شعر پڑھ رہے تھے نصر الحجارت من صفات رأیی ونصرت رب محمد بثوابی لا تحسبن اللہ اور پھر یوں چلتے بھی آ رہے تھے ہم نے وہ چال نہیں دیکھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ویسے یہ چال اللہ کو ناپسند ہے متکبرانہ انکار کر چلنا بھئی میں پھلانا وہ پیسے دے پیچھے چلنا تکبر علی اللہ نے پسند ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے سامنے یوں چال چلنا پسند ہے ساڑھے باغل نگر دے ویسے نا دوست رہا بھی ہوئے ہوں آج ساڑھے تے اوتے نا ایک دوستی میں نے پروگرام دے بلایا تے پھر اوتے آگئے اصل مسئلہ پولیس والیاں نہیں ہوتا مسئلہ ہوندہ ہے علاقے دے نمبردار نو انہوں ہوندی ہے بھی ہون لبیک علی بچے کھڑے ہو گئے میری لنگرداری تے گئی میری چکراہٹ گئی کون پہ فون کردہ ہے اوئے تھوڑے لوگ اوئے لبیک علی وہ اتنی دنیا کی دعا وہ دے بات بھی پٹی جاتے اکھائیوں نے کھول گئے بھی دنیا کی دعا گئی وہ پریشان ہو میری نمبرداری جاندی ہوئے بچاؤ میں نو وہ کہندہ ہے کہ شاہ صاحب محفل میں کران لگا دے نمبردار صاحب فون کر دیتا ہے تو ہون محفل تے اپا کرا لئی ہے زور لا کے جیمیں بعد مسئلہ علاقے دے نمبردار دی مخالفت پہ گئی شاہ جی دسو ہون کی کرا میں کہ پریشان نہیں ہوں خوش ہو میں کہ تو خوش ہو اس علاقے دا بڑا نمبردار ہون تو بڑھ گیا پہلے وہ دے مقابلے کوئی نہیں سی بھئی نمبردار دا مقابلے کوئی نہیں کرتا سی تو مقابلہ کیتا اللہ رسول دی مدد نہ رابطے نے کامیابی کیتی انہیں زور لایا تے تو بھی زور لایا اللہ رسول اللہ رابطے نے مدد کیتی میں کہ تو کرا لیا ہونوں دے گھر دے سامنے صبح چلنے ہیں نا انجن کر کے جانا ہے پتر میں کرا لیا تو کی کر لیا اس وجہ تو جڑے سمجھ دینا بھی ایسی ہے پھر تماشے بیٹھتے ہیں پولیس دا ڈالا آ جاؤں گے ساڑھے گھر آنے تو میرے ابا جی دس دے سن بھی فلانی جگہ تینوں لینا ہے سن دے وہ فلانی نکر فلانا کھلو کے بیگ رہا سی فلانی کلنا یہ مولوی بڑیاں گلوں کرتا سی ہونی تھا کیڑا مٹھا ہوئے گا میں کہ پتر ساڑھا دے پانسی دے پھندے دے بھی نہیں ہونا لیکن تیرا کیڑا مٹھا قیامت والے دن جہنم جانے ہوئے گا تو تے لوگ کے بیٹھتے ہیں کسی نے چوڑا کر کے بیکا ٹینشن نہ لے تو ساڑھے تماشے بیٹھتے ہیں تماشا تیرا بھی لگے گا قیامت والے دن اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ قافلہ ہوگا روان قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا محدود ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ دے نہیں سکتے یہ باس نظر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ اس در پہ انجام ہوا حسن طلب کا جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے ہی رہے مانگ ذرا اور کیا بات دسو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب مننا لے ہو دسو جو قائد اعظم کھڑے ہوئے سے مسلم لیگ سی تے شاہ صاحب دے اس ویلے اسی پڑھیا سنیا بھی ہے 10 لاکھ مرید سن اس ٹائم تے شاہ صاحب نے فرمایا سی نا بھی 9,99,000 اردو دی کتابیں جسی پڑھیا ہے تے 9,99,999 مرید ووٹ دیویں قائد اعظم تے ایک نہ دیویں میں انہوں مسلمانہ دے قبرستان میں بھی دفن نہیں کراں گا تے آج مننا لے تے تسی ہو تے اسی ہاں وہ بلے والا انہیں مننا لے اور جڑا 126 دن بچے نہ چاہے شاہ صاحب اج موجود ہوں دے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دے بچے نچ رہے ہونے دے شاہ صاحب بیٹھے رہن دے شاہ صاحب اج موجود ہوں دے کہ پوری دنیا مسلمانہ دے سر کٹے جا رہے ہوں دے ذبح کتے جا رہے ہوں دے قید و بندے سوچتاں گزر رہی ہونے دے شاہ صاحب بیٹھے رہن دے آج پھر شاہ صاحب دے مننا لے بھی دے کھڑے ہونا پھر شاہ صاحب نہ بیٹھ دے آج اگر تو حضور داتا علی اکبری ہوں دے آج اگر داتا علی اکبری ہوں دے پاکستان میں مندر بنے ہوں دے داتا علی اکبری ہوں دے پاکستان دے اندر سکھاں دے گردوارے بنے ہوں دے داتا علی اکبری ہوں دے تھے بل پاس رہے ہوں دے 18 سال تو پہلے اسلام نہیں قبول کر سکتا کوئی اے ہو رہے ہوں دے پاکستان دے بیچ سکھاں دے گردوارے ہو رہے ہوں دے ایتھے یوم ختم نبوت آیا 7 ستمبر میں ساریاں نے منایا مسلمانہ نے کہ جناب حضور آخری نبیان دے قادیانی مرتدن کافرن زندیقن سارے نے منایا نہ
دسو پاکستان دے کسی ادارے آئے وزیر اعظم وزیر ایم این اے ایم پی اے چیئرمین کوئی اور نے بھی منایا ہوئے ٹویٹ کیتا ہوئے عیسائیوں دا دن ہوئے کرسمس ڈے کا مبارک کا میسج آ جاندہ عمران کا ہندوؤں دا دن ہوئے ہولی ڈے تو سی کہہ دیں دے انہوں نے اور سکھاں دے گردوارے تے رومال پا کے ٹر جاندے ہو تے حضور دی ختم نبوت دا دن ہوئے تے کسی نے ایک نو بھی توفیق دی کہ حضور دے آخری نبی ہوندے بھی کوئی ٹویٹ کرو پھر بھی قوم کھڑی ہے انہوں نے دسو پھر اتنے ختم نبوت دے منن والے بیٹھن یا مرتاد بیٹھن مرتاد بیٹھن اے پھر تسی سوچنا ہے ووٹ اے اسی دنے انہوں نے طاقت دے گئے حضور دا دین آنا ہی آنا ہے ساری دنیا میں پٹھی ہو جاوے ساری دنیا پٹھی ہو جاوے حضور نے فرمایا قیامت تو پہلے پوری دنیا کی اسلام آئے آنا ہے اسی تے دعا مانگتے ہیں یا اللہ صلاح الدین ایوبی دعا مانگے سے اس وقت موت نہ دیویں جب تک تیرے نبی دے گستاخ کا سر نہ لاواں اسی بھی کہنے ہیں یا اللہ سانو بھی اس وقت تک موت نہ دیویں جب تک پوری دنیا دے گستاخاں دے سر اسی خود نہ لائیے اسی خران سن تنگی ہے نا اسی یار یا اللہ ایک باری جو طاقت دے ویک کے دے ویکنا سانو موقع دے ایک باری یا اللہ تو سانو چانس دے پھر ویک پوری دنیا دے گستاخاں اپنی کرین نہ ٹنگ دیں کہ نہیں انشاءاللہ ٹنگنا ہے یہ انہاں سیاسیوں نے پریشانی نہیں انہوں اصلت گل پتہ کی ہے سیاسیوں نے ہوندی ہے پریشانی بل بینک والے اٹھے ووٹ نہیں پہنے پھر بعد ایک پتہ لگتا ہے بکسے چوری کر گیا تھے بعد ایک ووٹ ہور پاسے پہ گئے راتوں رات پہلے ساڑیاں کنٹونمنٹ ووٹ الیکشن ہویا تھے اعلان ہویا خود کہ 5 6 7 سیٹاں لبیک جت گئی اور اس حد تک بھی ٹی وی تے لکھا ہویا بھی تحریک لبیک نے پورے پاکستان کی جماعتوں کو حیران کر دیا تے جدو رات پئی تے صبح ہویا تے کچھ بھی نہیں تے کوئی مسئلہ نہیں ایسا بھی وقت آئے گا کون مکان تعظیم کریں گے جو بھی کہیں گے ہم دیوانے اہل خیرت تسلیم کریں گے اور اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے آج واپس آؤ حضور دے دین کی طرف اے سارے کفر یہود و نصارہ تے انہ دے منن والے لبرل سیکولر دین دشمن اسلام دشمن اے سارے قادیانیاں دے یار یہودیاں دے یار عیسائیاں دے یار کانو حضور دا در چھڑوانا چاہنے ہیں تسی چھڑنے ہیں قیامت اللہ دن تے آپا ہی حضور دے نال نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کی انداز ہی نگالے دیکھو حضرت ابو دجانہ دی چال آپا دیکھی نہیں دیکھی حضرت مولا علی دی عثمان غنی دی حضرت عمر فاروق دی حضرت بکر صدیق دی حضرت امیر حمزہ دی نہیں ویکھی صدیاں بعد رب دکھائی نہیں ویکھی لیکن صدیاں بعد رب 3 مہینے بعد 2 جولائی نو 2900 کلے سالہ 60 ایس ایچ او 22 ڈی پی او 6 ایس پی ایک 26 سالہ جوان ساڑھا قائد ہمیں ایت ہاتھ کڑی لگے ہوئے سے تیرے جان کر گئے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ساڑھے قائل میں باعزت رہائی دے گا انشاءاللہ وہ مسبب الاسباب ہے سبب ہونے پیدا کرتا ہے اسی ہو دے کی نو منگنا یا اللہ اسی اور جگہ نہیں جانا تیرے کی نو منگنا ہے تیرے حبیب کی نو منگنا ہے تو ساڑھی مدد فرما صدیاں بعد ابو دجانہ دی چال اسی ویکھی تے نہیں نا لیکن انہوں نے غلام نے چل کے بھی کھائی ایمان تازہ ہویا نہیں ساڑھے سینے چوڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے ہونے بھی ساڑھے قائد دی ویڈیو اٹھا کے کسی دے اور پارٹی آلے دے اگر دل دے ویچ پورے سینے دے ویچ ذرہ برابر بھی ایمان ہے نا ساڑھے قائد دی ویڈیو ویکھ لوے دے وہ بھی ہل جائے کہ انہوں نے 26 سالہ نوجوان اینڈ کر کے 3 مہینے بعد باہر کٹیا تے پھر بھی اینڈ کر کے نہیں آیا تے منہ بڑھا کے نہیں آیا اور نظیر چوہان پی ٹی آئی دے ایم پی اے مجاہد ختم نبوت ایک دن جیل گیا ہارٹ اٹیک ہو گیا معافی نامہ بھی دیتا ہے میں عمران خان کو مانتا ہوں میں کیسے نہیں مندے نا طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے تمہاری غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے عزت نہ سینہ چوڑا کر کے مر جاؤں گے غلامی کسی دی نہیں غلامی صرف اللہ رسول دی بس پھر قیامت تک جڑا انہوں نے غلام ہے پھر وہ دے غلام بھی ہیں انشاءاللہ ہاں حضور دے 3 نالے میں سینہ چوڑا کر کے کھلونا ہے کہ نہیں کھلونا تحریک لبیک یا رسول اللہ دے ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا
جتھے تاڑے تانوں بڑے تاڑے قائدین شاہ صاحب جتنے بیٹھے تانوں یہ بلان آنا ہی نہیں آنا تحریک تا دن رات کام کرنے کے نہیں کرنا 3 سال سارے ہوئے نا 2018 رجسٹر ہوئے نا 18 دو بعد 19 تک 1 سال 19 تو 20 تک 2 سال 20 تو 21 تک 3 سال بھی حالی پورے نہ ہوئے 1-2 مہینے پہن تے دسو پورا کفر اگے لایا بھی نہیں خدا دی قسم پوری کوئی مننے یا نہ مننے مندے سارے ہیں دلو نہیں ارے اللہ تعالیٰ مدد ہے حامد میر کہندہ ہے جیو دے بیگر کہندہ ہے فیض آباد کے اندر نا مدد آسمان سے آئی تھی یہ مندے میں مدد تے آن دیا ہے لیکن گھر بیٹھے نہیں آن دی فیض آباد جاؤ کشمیر علیہ پاسے ٹورانگے تے مدد آئے فلسطین ٹورانگے تے مدد آئے کہ آپ جانا ہے آپ اپنے قائد کی قیادت ہے فلسطین جانا ہے بیت المقدس بھی عزاد کرانا ہے دسو دے صحیح یار اللہ تعالیٰ وقت لے آوے اللہ تعالیٰ طاقت دے مسلمانوں نے دوبارہ عروج دے دسو دے صحیح یار لبیک دا نعرہ لگے ہوئے لکھاں دے تعداد ٹور پین فلسطین تے خدا دی قسم وہ تو نس نہیں پہن گے اللہ دی قسم ہے میں نعرے دی پاور اتنی ہے تسی لانگے اتنے جو پورے ایمیں فوج دی شکل جانا ہے تو ہوتے دے واقعی انہوں نے ہمیں بغیر ہر چیز دسو امریکہ کہندہ سی دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس ہے افغانستان نے ساری ٹیکنالوجی کھڑے لین لا دیا یہ ٹیکنالوجی کے بغیر کوئی جی نہیں سکتا یہ مولوی موبائل غیروں کا استعمال کرتے ہیں بات میں آ کے وہ ساری زمین بھی استعمال کرتے ہیں زمین رب دی ہے ایسی ہوتے غلام نہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ قرآن نے فرمایا ہے میرے حبیب اسی تیرے غلاموں نے خرید لیا ایسی اسی ہوتے غلام ہیں انہیں خرید لیا کہتے بدلے جنت دے بدلے تو پھر یہ زمین رب دی ہے ایسی زمین پھر کہ دی ساڑی ہوئی نا پھر انگریز ساڑی زمین استعمال کرتا ہے تو وہ ساڑی زمین دے استعمال کرتا ہے تو پھر بھی اسی انہوں پیسے دے کے ساڑا تے پڑھتا ہے وہ پھر ہر چیز لے کے وہ کیوں کریے اسی تے پھر بھی معافی دیتے ہیں انشاءاللہ رسول اللہ دا نظام آنے ہے انشاءاللہ حضور دے دین نال تسی سینہ چوڑا کر کے کھلونا ہے دن رات کم کرنا ہے پیچھے ہٹنا ہے پیچھے ہٹنا ہے جب قائد اپنا آنا ہے تو استقبال کرنا ہے انشاءاللہ رسول اللہ دے دین واسطے حضور دے دین دی سر بلندی واسطے دن رات محنت کرنی ہے اپنے نسلوں کو بیدار کرنا ہے اپنے نسلوں کو قرآن پڑھانا ہے حدیث پڑھانی ہے ہاں باقی جڑا بندہ اتنے کھلو گے سوچ رہا ہے ہنس رہا ہے دند کٹ رہے ہیں مولوی ہمیں لگے ہوئے ہیں انہوں نے کی پتا یہ ہمیں لوگ پھر باہر جا کے کہے گا کوئی مسئلہ نہیں پتر میں نے بھی حضور ویک رہے ہیں تینوں بھی حضور میری نیت تو بھی میرے آقا واقف ہے تیری نیت تو بھی واقف ہے ساڑھی تی نیت ہی ہے کہ یا اللہ دین مصطفیٰ تخت پہ آ جاؤ ساڑھی نیت ہے یا اللہ نہ ہم نے کسی کو گرانا ہے نہ ہی کسی کو اٹھانا ہے بس رسول اللہ لیانا ہے نہیں لیانا 3 سال سارے ہوئے تھے پورا کفر لمحہ پایا نہیں پایا نہیں پایا آیا ہے پوری دنیا کا کفر ایک سائڈ سے کھڑا ہے وہ ہالینڈ بھی جانے لبیک علیہ نندر کو اور یورپی یونین والے بھی اقوام متحدہ والے بھی فیٹا والے بھی سارے کہنے انہوں نے لبیک علیہ نندر بند کرو مطلب انہوں نے پریشانی ساڑھے تو ہے اور کسے تو نہیں اس وجہ تو سینہ چوڑا کر کے ہمیں کھلونا ہے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سو وہی جان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نہ ہی کم شیر چلے جوان دائی وہ سامنے سمجھ رہے ہیں ایک شاعر نے بڑی خوبصورت گل کی کہتے ہیں غافل تجھے جان کر لے آئے ہیں پھر جال غافل تجھے جان کر لے آئے ہیں پھر جال باز ہے تو بلبل نہیں کتا سے نکل جا کہنے باطل سے نہ ڈر جنگ کے میدان میں اتر جا رکھ حق پہ نظر اور ماہ و سریا سے گزر جا اور کی تجھ کا حسین ابن علی نے یہ وصیت امام حسین یہ وصیت کے دیتے پیچھے میرے نام لنگر کھڑا ہے امام حسین میدان کربلا ہے گردن سر نیزے دے تاں چڑھائے سی کہ امت پیرے پیچھے میرے نام دے صرف حلوے دے دینا منڈے اس وجہ تو سر نیزے دے چڑھائے سی کہ دین سے اوکھا ویلا ہوئے تو پھر چاولن دے دینا منڈ دے رہا سبیلہ چلا رہا اس وجہ تو امام حسین سر نیزے دے چڑھائے سی دسو امام حسین نے تاں سر نیزے دے چڑھایا سی نا کہ دین اتے اوکھا والا آوے تے حضور دی امت پیچھے نہ ہٹے گردن اس نیزے دے چڑھوانی پہ جاوے تے چڑھوا لے لیکن دین دے پیرا ضرور دینا ہے میری عزت تے پیرا دینا ہے ایسے کی کر رہے پھر امام حسین نے وصیت کی کہ کہنے کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت مرنا ہے تو ڈر موت سے مرنا ہے تو ڈر موت سے جینا ہے تو نام محمد پہ مر جا جینا چاہتے ہو تو حضور دے نام دے مر جا بس عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ نام محمد
ویسے بھی تو دنیا سے ایک دن جانا ہے، بس حضور کے دین نال تسی کھلونا ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ دن رات پارٹیاں یوسی وارڈ ہر تک کم، جب تک عملی کم نہیں کریں گے نا اسی اپنی ذات دے وچ سب کچھ عمل نہیں کریں گے اس وقت تک نہیں آنا۔ لبیک یا رسول اللہ نے سارے عملی میدان وچ بھی آؤ۔ جو کہندے اپنے بابا جی دے نال اتنی دنیا کیوں کھڑے ہوئی ہے؟ اس وجہ تو بابا جی جو کہندے سن وہ کردے بھی سن، انہاں دے قول دے فعل دے وچ تضاد نہیں سی۔ ساڈے قول فعل وچ یہ تو گل سنی تے باہر جا کے ہو جا کام کرے جڑے لگا ہوئے ہے لبیک اے دین لے آنا چاہنا اے مولوی اچھا اے دین تک تو اے بندہ لے کے آئے گا، اسی قسم نے یہ موقع بھی نہیں دینا۔ ہاں لوگ کہیں کہ نہیں یار واقعی ہے حضور کے دین کی طرف اچھا اے چل پیا، بس ہن آیا ہی آیا، ہن آیا ہی آیا، ہن آخر تسی زوردار میں نعرہ لوا رہے ہیں، پتہ لگے بہ کے نعرہ بہ کے لانا ہے سارے نے نعرہ تکبیر نہیں زور لاؤ پتہ لگے گلا اندر خراب ہونا ہے اندر خراب حضور دے نام تے گلا بھی کہندا زور اور لا یار میں بھی چس ساری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، منصب نبی جان۔